السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ قیاس اور اجتہاد کیسے کرتے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے، یہ کس لیے ضروری ہیں؟ محترم بھائی، یہ تو اصولی بحثیں ہیں اور ان کے اوپر لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف یہ عرض کر دیتا ہوں کہ قیاس کرنے کے متعلق اہل علم کی رائے مختلف ہے۔ ہاں، بس اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ قیاس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو قیاس کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی انشاءاللہ حرج والی بات معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ روایات ایسی ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قیاس کرنا درست ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الطلاق میں 5305 نمبر پر حدیث ہے، سنن نسائی میں 3479 نمبر پر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں 2002 نمبر پر حدیث ہے، مسند حمیدی کے اندر 1084 نمبر پر حدیث ہے۔ ان روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ عبادت میں قیاس وہ درست نہیں ہے۔ ہمارے ناقص علم کے مطابق عبادت کے اندر قیاس نہیں کرنا چاہیے جی۔ ایک دوسرا کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کرنا، بس یہی موٹی سی بات سمجھ لیں۔ یہ ویسے تو قیاس کی تعریفیں اہل علم نے بڑی لکھی ہیں، مثال کے طور پہ آپ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاحکام اس کا مطالعہ کر لیں، یہ مکتبۃ الشاملہ میں کتاب موجود ہے۔ اس کے علاوہ الوجیز یہ اصول پر ایک بہترین کتاب ہے، اس کا صفحہ 194 کا مطالعہ کر لیں، یہ کتاب مارکیٹ میں بھی موجود ہے اور ہمارے پاس بھی الحمدللہ ہے جی، یہ مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، ہم نے بھی یہ کتاب پڑھی تھی۔ تو باقی رہ گئی بات بھائی اجتہاد والی، تو اجتہاد یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اب اجتہاد جو ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر مجتہد اجتہاد کرتا ہے۔ صرف یہ بات یاد رکھیں کہ بھائی اجتہاد جو ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا، اجتہاد وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس علم جو ہے وہ بھرپور ہو، حتیٰ کہ اہل علم نے تو لکھا ہے کہ اس کے پاس قرآن پاک کا علم بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کا علم بھی ہو، اور ناسخ منسوخ اور تفسیر کا علم بھی ہو، یعنی وہ علم کے اندر وہ ماہر ہو، حتیٰ کہ راسخ فی العلم ہو، تو پھر وہ اجتہاد کرے تو ٹھیک ہے۔ تو بھائی شرعی احکام اور مسائل کے اندر جو ہے علم کی تلاش میں ایک مجتہد آدمی کا استنباط اور احکام کے طریقے سے اپنی پوری کوشش کرنا، یہی اجتہاد کہلاتا ہے، جس کے متعلق اہل علم نے وضاحت کی ہے۔ جیسا کہ الوجیز جس کا پہلے میں نے ذکر کیا، اسی کتاب کو سامنے رکھ لیں، اس کے اندر یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، صفحہ 401۔ پھر اجتہاد اگر درست ہو جائے تو اجر ڈبل ملتا ہے، اگر اجتہاد کرنے میں خطا ہو جائے تو کم از کم ایک اجر ضرور ملتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ والی وہ روایت سامنے رکھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر حاکم کسی فیصلے کے لیے اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ کسی فیصلے کے لیے اجتہاد کرے پھر اجتہاد میں غلطی کرے تو اسے پھر بھی 1 اجر ضرور ملے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر 7352 نمبر پر موجود ہے جی، اور صحیح مسلم 3240 دیکھ لیں، مسند احمد کے اندر 17106 نمبر پر بھی دیکھ لیں جی۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیا ہے، باقی اصولی بحثیں جو ہے یہ کتابیں پڑھ لیں، الوجیز وغیرہ نہیں تو قریبی کسی اہل علم کے پاس چلے جائیں اور یہ والی جو ابحاث ہیں ان کو سمجھ لیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔